برادران اسلام کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ الحمدللہ ماہ ذی الحج کا مہینہ اور عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور اس مہینے میں تقریباً مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بکروں کی قربانی دیتے ہیں، کوئی بڑے جانور میں حصہ جو ہے شامل کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج ہمارے شہر میں کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ وہ اس عظیم فریضے پر بھی اپنی مفاد پرستی کو افضل رکھتے ہوئے اس قربانی کے عظیم مقصد کو فوت کر رہے ہیں۔ آج تمام مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قربانی کے لیے بڑا جانور بیل 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ قربانی کا نظم کرتے ہیں، وہ کئی مقامات سے ہم کو یہ شکایت ملی ہے کہ 4 سے 5 کلو تک فی حصہ گوشت دیا جاتا ہے، اور اس حصے کی قیمت 2200 روپے کہیں 2100 روپے رکھی گئی ہے۔ اور کچھ ہم لوگ جہاں قیمت کم ہے وہاں پر حصہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس حصے کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے، 7 حصوں کی کل جمع رقم کتنی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اخراجات کتنے آتے ہیں۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتلاتا ہوں۔ میرے سامنے ایک اشتہار ہے، میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتلاؤں گا۔ یہ اشتہار پورے شہر میں تقسیم ہو رہا ہے، اور ایسے اشتہارات اخبارات میں بھی آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فی حصہ 2100 روپے 2200 روپے۔ اب میں آپ کو اس کا موٹا حساب بتلاتا ہوں کہ فی حصہ 2200 روپے کا 7 حصوں کی جملہ رقم ہوتی ہے 14000 روپے۔ اب 2000 روپے اس کے کٹوائی میں چلے جاتے ہیں تو بچتے ہیں 12000 روپے۔ 12000 میں 1000 روپے جانور کا ٹرانسپورٹ کا خرچ ہوتا ہے، اور پھر 1000 روپے اس کے چارے کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ تو 12000 میں 2000 چلے گئے تو 10000 روپے باقی رہ گئے۔ اب 10000 روپے میں جو حصے تقسیم کیے جاتے ہیں اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں ان کا بھی خرچ نکلتا ہے، اور جو اخبارات میں اشتہار ڈالتے ہیں کہ روزانہ 4 سے 5000 3000 کا ایک اشتہار پڑتا ہے، تو وہ پیسے بھی اسی قربانی کے نظم میں سے نکالے جاتے ہیں۔ تو من جملہ تمام اخراجات جانے کے جانور آپ کا 6-7 روپے میں خریدا جاتا ہے، جبکہ ایک بکرے کی قیمت 7 اور 8000 روپے ہے۔ تو ایک 7 آدمی کے قربانی کا جانور 6-7 ہزار یا 8000 میں خریدا جائے تو آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا آپ کی قربانی ہو گئی ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتی۔ ایسے جانور کی قربانی قطعاً جائز نہیں ہے، اور ایسے مقامات پر قیمت کو کم جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پر آپ قربانی کے حصے میں شامل ہونا اپنی قربانی کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو اشتہار بتلایا ہے میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یوتھ ایسوسی ایشن وجے نگر کالونی حیدرآباد، آپ رویندر بھارتی اسکول روبرو اویسی پارک وجے نگر کالونی حیدرآباد کی جانب سے قربانی کا نظم رکھا گیا ہے۔ کم گنجائش والے حضرات کی خدمت میں خاص پیشکش، فی حصہ 2200 روپے اور 2300 روپے ہے۔ خواہش مند حضرات اپنا حصہ بک کرا لیں اور اپنا حصہ بعد نماز ظہر تک حاصل کر لیں۔ ہوم ڈیلیوری کی صرف 5 کلومیٹر کے اندر سہولت رہے گی۔ میں یہ اشتہار پڑھ کر جو فون نمبرات دیے گئے ہیں میں نے فون کیا تو ایک فون تو بالکل ناکارہ ثابت ہوا، دوسرے نمبر پر ایک لڑکے نے بات کیا
میں نے پوچھا اس سے بابا کہ فی حصے میں گوشت کتنا آئے گا اور جانور جو ہے نا کیا حساب کا جانور رہے گا؟ تو اس نے کہا کہ 90 کلو وزن کا جانور رہے گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ 7 سے 8 کلو فی حصہ گوشت آئے گا، یعنی دو باتوں میں تضاد۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 90 کلو گوشت کا جانور تم کو 12 ہزار میں 8 ہزار میں کیسے جو ہے نا اس کو دستیاب ہوا؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، بس یہی کہنے لگا کہ آپ سامنے آئیے، ہم سامنے ذبح کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ بتلائیے آپ کہ یہ قربانی کے نام پر جو لوٹا جا رہا ہے اور قربانی کو ضائع کر کے اپنی ذاتی منفیت کو جو نہ حاصل کی جا رہی ہے، تو اس میں ان کا قصور کم ہے اور ہمارا آپ کا قصور زیادہ ہے، کیونکہ ہم کم قیمت کو دیکھ کر وہاں پر حصے میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے۔ خدا را یہ خیال کو نکالیے آپ کہ عام دنوں میں 280 روپے کلو گوشت جا رہا ہے۔ اب بھلا بتلائیے آپ کہ جو ہے نا 20 کلو 25 کلو جس جانور میں سے گوشت نکلتا ہے، کیا وہ جانور 2 سال کا ہوگا؟ کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ آپ سوچئے اس کو۔ اور ایسے ناقیبت اندیش جن کے دل میں اللہ اور رسول کا خوف نہیں ہے، جو مرنے کا جن کو خیال نہیں ہے، آپ ان کی ہمت افزائی مت کیجیے۔ آپ یہ اس کو کاروبار سمجھ کر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں پر شہر میں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی نظر میں یہ دبئی ہے، یہ حیدرآباد بھی ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور مدارس کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، دیگر ذرائع کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ خدا را آپ بچیے، آپ ایسے اداروں میں حصے شامل کیجیے جہاں پر ایمانداری سے قربانی کا نظم کیا جاتا ہے، اور افضل تو یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کا مشاہدہ کیجیے آپ، ورنہ آپ اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اشتہارات سے مرغوب نہ ہوں اور ایسے اداروں سے آپ رجوع ہوں جو آپ کے اپنے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وہ قربانی کرتے ہیں، اور آپ کے حصے میں فی حصہ 10-12 کلو گوشت آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اور جو 4-5 یا 6 کلو گوشت آپ کو دے رہے ہیں تو میرے بھائی یہ ناقیبت اندیش لوگ ایک بڑے جانور کو قربان کر کے 14 لوگوں کو اس کا گوشت بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے جو نا علم میں بات آئی ہے، ہم نے اس کی تحقیق کیا ہے، یہ ایمان فروش ہیں، یہ ان کو مرنے کا خوف نہیں ہے، اور یہی وہ بدعمالی ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ناگہانی بلیات ٹوٹ پڑ رہی ہیں، آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ایسے وقت بھی یہ اللہ کے باغی، یہ جو نا ناقیبت اندیش لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جو اس عظیم جو ہے نا قربانی کو بھی یہ تجارت سمجھ کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں سے آپ ہوشیار رہیے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔